23 سے سب سے زیادہ جس شخصیت کے ساتھ بغض ہے اس کا نام ہے سیدنا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ سب سے زیادہ یہود اور نسل یہود کو حضرت معاویہ کے ساتھ بغض ہے۔ بغض تو سب صحابہ کے ساتھ تھے، لیکن حضرت معاویہ اس امت کے محسن اعظم اور اس امت کے مظلوم اعظم، محسن بھی حضرت معاویہ ہیں۔ یہ حضرت معاویہ ہی تھے جن کو اللہ نے توفیق دی کہ اسلام تم تک بھی پہنچائے۔ آج لوگ بنو امیہ کی شکوے کرتے ہیں، یہ ہندوستان میں تو اسلام لائے بنو امیہ۔ اگر یہ حضرت معاویہ کا خاندان یہ اس طرح نہ چلتا تو ابھی ادھر رام رام کر رہا ہوتا۔ توجہ ہے؟ یہ محمد بن قاسم کون تھا؟ کس دور میں آیا؟ شکر ہے تمہیں اپنی تاریخ کا پتہ نہیں۔ بنو امیہ پر بکواس کرنے والے، تجھے حق کی نہیں کلمہ پڑھنے کا، تجھ تک دین پہنچا ہے بنو امیہ کے دور میں اور بنو امیہ کی سلطنت اور خلافت میں۔ محمد بن قاسم کو بھیجنے والے بھی کون تھے؟ عبد الملک بن مروان، بنو امیہ کا خلیفہ۔ اور محمد بن قاسم یہ ذریعہ ہے تیرے اسلام کا۔ سندھ کو فتح کیا، ملتان تک آئے، ملتان تک پہنچے اور اسلام برے صغیر میں یہ لائے۔ اب تو جب بنو امیہ کا منکر ہے تو بنو امیہ والا اسلام کیوں مانتا ہے؟ رام رام کرو، مندروں میں جاؤ، امام باڑے میں کیوں جاتے ہیں؟ مندر آباد کر۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ، صرف ایک بات کرتا ہوں، باقی اگر وقت ہوا تو آئندہ جمعہ۔ اللہ کی شان ہے اور عجیب شان ہے کہ اللہ رب العزت کے جو تکوینی فیصلے ہیں وہ لوگوں کی گردنیں موڑ کر منوا دیتی ہے، علمی لحاظ سے کوئی مانے یا نہ مانے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی کا اختلاف ہوا اور اس اختلاف کی حکمت یہ تھی کہ ابو بکر، عمر، عثمان پر جو 14 صدیوں میں لوگ بکواس کریں گے اس کا راستہ بند کر دیا جائے۔ اختلاف ہوا اور پھر صلح بھی ہوئی۔ لوگ اختلاف کو ذکر کرتے ہیں، صلح کو ذکر نہیں کرتے۔ 40 ہجری میں حضرت علی نے صلح کی اور 41 ہجری میں حضرت حسن اور حضرت حسین نے حضرت معاویہ کے ساتھ صرف صلح نہیں کی، حضرت معاویہ کو اپنا امام مان کر ان کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بیعت بھی کی ہے۔ دنیا شیعت کو ایران سے لے کر اسرائیل تک، اصلی ہو یا نقلی ہو، پوری تحدی کے ساتھ کہتا ہوں کہ کر ذرا انکار۔ حضرت حسن، حضرت حسین نے حضرت معاویہ کے ہاتھ پہ ہاتھ نہیں رکھا۔ اگر جرأت ہے انکار کر کے دیکھ، اور تیری اپنی کتابیں کشف الغمہ اٹھا، بہار الانوار اٹھا، میں صرف 2 باتیں پڑھ کے عرض کروں گا، اور شیعہ کی بے شمار کتابیں، مسعودی اور جو ان کا سب سے بڑا مورخ یعقوبی، جو بڑا مورخ، یہ سب لکھنے پہ مجبور ہوئے کہ حضرت حسن اور حضرت حسین دونوں حضرت فاطمہ کا جگر کے ٹکڑے، حضرت علی کے صاحبزادے اور جنتی نوجوانوں کے یہ سردار
گھر سے چلے اور حضرت معاویہ کے پاس پہنچے. توجہ ہے؟ سب سے پہلے، حالانکہ یہ بھی یاد رکھنا کوئی کمزور نہیں تھے، 70,000 فوجی حضرت حسن کے پاس تھا. کتنا؟ 70,000 جنگجو حضرت حسن کے پاس تھا. لیکن حضرت حسن نے فیصلہ کیا کہ مسلمانوں کا خون نہیں بہائیں گے، اور اعلان کیا کہ میری زندگی میں سنگی پچنے لگوانے جتنا خون بھی کسی مسلم کا نہیں گرے گا. اب چلے، خود چلے، حضرت حسین کو ساتھ لیا. حضرت معاویہ نے استقبال کیا اور بہت بڑا استقبال کیا. حضرت علی کے فضائل پہ کانفرنس منعقد کی. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فضائل بیان کیے. حضرت حسن کھڑے ہوئے، حضرت معاویہ کی بیعت کی. حضرت حسین کھڑے ہوئے، حضرت معاویہ کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیعت کی. قیس جو ان کا کمانڈر ان چیف تھا، وہ 70,000 فوج کا وہ فوجی جرنل بھی ساتھ تھا، قیس بن سعد. تو جب اس کو کہا گیا کم اٹھ بیعت کر، تو فالتفت قیس الی الحسین، قیس نے حضرت حسین کی طرف دیکھا، کیونکہ فوجی سے منوانا ذرا مشکل ہوتا ہے، یہ فوجی جنرل تھا. تو دیکھا حضرت حسین کے اب لفظ سننے ہیں. فرمایا قیس باجے بیعت کر، انہو امامی، حضرت معاویہ میرا امام ہے. انہو امامی، حضرت معاویہ میرا امام ہے. اور حسن، حضرت حسن امیر معاویہ کو امام مان رہے ہیں، حضرت حسین حضرت امیر معاویہ کو امام مان رہے ہیں. اور جو حضرت حسن اور حسین کے امام پہ لعنت کرے، اس کے کافر ہونے میں کیا شبہ ہے؟ وہ کون سا اطاعت رسول کا وفادار ہو سکتا ہے؟ اس لیے ذاکر کہتا ہے جی تمہیں معاویہ میں کیا رکھا ہے، معاویہ کو کیوں مانتے ہو؟ میں نے کہا معاویہ کو میں اس لیے مانتا ہوں کہ میرے دونوں جنتی نوجوانوں کے سردار، علی المرتضیٰ کے صاحبزادے، فاطمہ زہرا کے گود میں پلنے والے حضرت حسن اور حضرت حسین نے حضرت امیر معاویہ کو اپنا امام مانا ہے. اب تم بتاؤ حضرت حسین نے، حضرت حسن نے ٹھیک کیا یا غلط کیا؟ اٹھے بولو، اور ان سے بھی پوچھ لو. اس طرف تم کہتے ہو کہ حضرت حسن حسین معصوم تھے، اور معصوم بھی اس معنی میں معصوم سے خطا بھی نہیں ہوتی، نسیان بھی ان کے نزدیک جو عصمت کا معنی ہے یہ ہے. اب یہاں پر اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس پارٹی میں حضرت حسن کی حیثیت ہی کوئی نہیں ہے، حضرت حسن کا نام نہیں لیں گے. اور حضرت حسن کو اپنی کتابوں میں لکھا ہے مذل المؤمنین، مومنوں کو ذلیل کرنے والے، یہ سب ان کی کتابوں میں لکھا ہے. اور جب واپس آئے تو وہ شیعہ کہنے لگے یا مذل المؤمنین، اے مومنوں کو ذلیل کرنے والے، حضرت حسن کو کہنے لگے. اور حضرت حسن نے کہا اور نہیں، لوٹے میں مذل المؤمنین نہیں ہوں، میں معز المؤمنین ہوں، میں نے صلح کر کے مومنین کو عزت دی ہے. ایک جملہ یہ یاد رکھنا، کیا فرماتے ہیں؟ انہو امامی، حضرت معاویہ میرا امام ہے. اگلا ذرا جملہ سننا، شیعہ کی 10 کتابوں مورخین نے نقل کیا، بہار الانوار میں بھی موجود ہے، کشف الغمہ میں بھی ہے، اور وہ جملہ بڑا عجیب ہے. فرمایا بیعت کی شرائط کیا ہیں؟ توجہ ہے، کن شرطوں پہ بیعت کی؟ ان شرائط میں سے پہلی شرط تھی کہ بیعت اس پہ کرتی ہیں ان تعمل فینا بکتاب اللہ وسنت رسولہ وسیرت الخلفاء الراشدین،
پہلی لین اہل سنت کی کتابوں میں موجود، شیعہ کتب میں موجود، کہ حضرت حسن نے شرط رکھی کہ اس شرط پہ ہم بیعت کرتے ہیں کہ انت عمل فینا، اور دوسری روایت میں علی اقامت کتاب اللہ و سنت رسول ہی، فرمایا کہ اس شرط پہ کہ ہمارے اندر قرآن کا حکم جاری رکھے گا، پیغمبر کی سنت کا حکم جاری رکھے گا، اور خلافت اس طرح کرے گا جیسے ابو بکر عمر عثمان نے خلافت کی ہے۔ کس نے خلافت کی؟ ابو بکر عمر عثمان نے۔ کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت حسن اور حضرت حسین۔ حضرت حسن حسین ابو بکر صدیق کو خلیفہ برحق نہ مانتے اور حضرت عمر کو خلیفہ برحق نہ مانتے، یہ شرط لگاتے؟ وہ شرط لگا رہے ہیں کتاب و سنت کے بعد ابو بکر و عمر نے جیسے خلافت کی ہے نا، تم بھی اس طرح خلافت کرے گا۔ عقل والے تو سمجھ گئے کہ دونوں شہزادے دستخط کر کے دے رہے ہیں تحریر پر کہ ابو بکر بھی خلیفہ برحق تھا، فاروق اعظم بھی خلیفہ برحق تھا، عثمان بھی خلیفہ برحق تھا، اور علی بھی خلیفہ برحق تھا۔ چاروں خلفائے راشدین کی بات کی، اور ساتھ اگر آپ کی توجہ ہو، اس صلح نے شیعہ مذہب کی بنیاد ہی ختم کر دی۔ شیعہ مذہب کا اصول ہے کہ امامت اور خلافت وہ صرف بنی ہاشم کا حق ہے، صرف بنی ہاشم کا حق ہے امامت اور خلافت، اور اس حق کو وہ منصوص کہتی ہیں کہ اس پر نص موجود ہے، اور تم بھی سمجھتے ہو سیداں دا حق ہے اور اولاد علی کا حق ہے، یہ شیعہ مذہب کی پہلی بنیاد۔ لیکن دونوں شہزادوں نے ایک ہی ضرب سے حضرت معاویہ کے ہاتھ پہ بیعت کر کے ایک ہی ضرب سے شیعہ مذہب کی بنیادیں ہلا کے رکھ دی، اور دونوں شہزادوں نے حضرت امیر معاویہ کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بتا دیا، اور خلافت امامت کا یہ جو تم دعویٰ کرتے ہو کہ بنی ہاشم کا حق ہے، یہ تمہارا خود ساختہ دعویٰ ہے۔ بنو ہاشم خود خلافت حضرت معاویہ کے حوالے کر رہی ہے۔ توجہ ہے نا؟ اس مذہب کی تو بنیاد ہی یہی ہے۔ وہ تو سب کہتے ہیں کہ سارے نبی آئے امامت علی کے لیے، خلافت علی کے لیے۔ پیغمبر نے 23 سال محنت بھی کی تو کس کے لیے؟ خلافت علی کے لیے۔ قرآن آیا خلافت علی کے لیے، جنگ بدر احد ہوئی خلافت علی کے لیے، اور جو کچھ ہوا وہ بھی معاذ اللہ ناکام ہو گئے کہ وہ خلافت جس کے لیے پوری دنیا بنی، آخر میں ابو بکر عثمان نے وہ بھی چھین لی، حضرت عمر نے چھین لی۔ یہ وہ مذہب ہے جس کو تم کہتے ہو یہ بیچارے مسلمان ہیں، رو رہے، انہیں کہنا کچھ نہیں، ہم کچھ بھی نہ کہیں تو بہرحال ایسا آدمی مسلمان نہیں ہو سکتا۔ تو حسن و حسین نے معاویہ کو امام مان کر خلیفہ مانا۔ اور تیسری بات، حضرت معاویہ کی پوری زندگی میں حضرت حسن اور حضرت حسین نے ایک دن بھی حضرت معاویہ کی مخالفت نہیں کی، پوری زندگی۔ یہ نہیں کہ کوئی وقتی بیعت تھی، اور اس کے بعد 20 سال کے قریب حضرت امیر معاویہ خلیفۃ المسلمین رہے، اور 64,65,000 مربع میل کا وہ حکمران۔ پاکستان تو 2 قدم اٹھاؤ تو تیسرے سے یا انڈیا پہنچو گے تھے یا افغانستان، اور وہ کیا تھا؟ 64,65,000 مربع میل کا حکمران معاویہ۔ اور ایک دن بھی وہاں صحابہ موجود تھے، حضرت عبداللہ ابن عمر جیسا آدمی تھا، اور بڑے بڑے کبار صحابہ، کسی صحابی نے اعتراض نہیں کیا۔ حضرت حسن حسین نے بعد میں بھی یہ نہیں کہا کہ ہم سے غلطی ہوئی، بلکہ حضرت حسن کو جو کہتا آپ نے غلطی کی، وہ جو سبائی کہتے تو حضرت حسن بڑے فخر سے کہتے تھے
کہ میں نے مسلمانوں کے وقار اور عزت کے لیے یہ کام کیا، حتیٰ کہ امام باقر وہ لکھنے پہ مجبور ہوا کہ حضرت حسن کی یہ صلح یہ امت کے حق میں سب سے بہتر اور سب سے خیر تھی۔ تو بہرحال میں عرض کر رہا ہوں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل بے شمار ہیں، اور ان سب فضائل میں سے ایک ہی لفظ کافی ہے کہ حضرت معاویہ نبی کا صحابی ہے۔ حضرت معاویہ کیا ہے؟ نبی کا، بولو حضرت معاویہ کیا ہے؟ نبی کا صحابی۔ اور صحابیت کا معیار ایک ہی جملہ کہتا ہوں، صحابی کو اعمال کے ترازو میں نہیں تولا جا سکتا۔ اگر سمجھ جاؤ تو بڑا جملہ ہے، صحابی کو اعمال کے ترازو میں، بول بول، اعمال کے ترازو میں نہیں تولا جا سکتا۔ کیوں؟ وہ حدیث نہیں سنی، اود پہاڑ جتنا سونا اور ایک مٹھی جو، اب ترازو کہاں لاؤ گے؟ ترازو تم کہاں سے لاؤ گے؟ ایک پلڑے میں اود پہاڑ سونے کا، ایک طرف سیر آدھا سیر جو شعیر۔ اس لیے میں نے کہا صحابہ کو اعمال کے پلڑے میں مت تولو۔ جو ان کی نیکیاں ہیں، ساری دنیا کی نیکیاں ان کی گرد راہ کو نہیں پہنچ سکتی، اور جو ان کی غلطیاں ہیں اس پر لہم مغفرۃ و رزق کریم کی چادر موجود ہے۔ اس لیے کوئی غلطی ان کے ذمہ رہ سکتی نہیں۔ تو اصحاب محمد کو اعمال میں مت تول ذاکر ملا، اصحاب محمد کا تول ہے تو دیکھ نسبت صحبت رسول کو۔ نسبت کیا ہے؟ صحبت ہے۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا، ابن عباس کو ایک آدمی نے شکایت لگائی، حضرت معاویہ جی جو وتر پڑھتا ہے، تو یہ وتر اس طرح تو نہیں۔ اب ان کے ذرا لفظ سنو، حضرت ابن عباس اور بخاری میں ہیں، فرمایا دا خاموش خاموش انہو قد صاحب رسول اللہ۔ اور اعتراض پہ کس پہ کر رہے ہیں؟ حضرت معاویہ پہ۔ خبردار، اپنی زبان روک، معاویہ میرے نبی کا صحابی ہے۔ کون کہتے ہیں؟ حضرت ابن عباس۔ حضرت عباس کا بیٹا عبداللہ ابن عباس، یہ بھی خاندان نبوت کا فرد، اور کتنا پیارا جملہ، دا انہو قد صاحب رسول اللہ۔ خبردار، اپنی زبان بند کر۔ کس کے بارے میں بات کر رہا ہے؟ معاویہ۔ معاویہ تو نبی کا صحابی ہے، اس لیے اور کوئی فضیلت نہ ہو، ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں۔ حضرت معاویہ کی ایک ہی وصف، ایک ہی منصب، ایک ہی مقام کافی ہے کہ حضرت معاویہ نبی کا صحابی ہے۔ کیا حضرت معاویہ نبی کا صحابی ہے؟ جب صحابی ہے نا، تو صحابہ کے بارے میں جو قرآن نے کہا اس میں حضرت معاویہ بھی داخل ہے۔ جتنے فضائل صحابہ کے، اس میں حضرت معاویہ بھی داخل۔ جتنے فضائل پیغمبر نے جو فرمایا، صحابی تو دور رہ گیا، اس کی تو شان ہی بلند ہے۔ من رآنی، جس نے میرے صحابی کو ایمان کی حالت میں دیکھا نا، جہنم کی آگ اس کو بھی نہیں چھو سکتی۔ یہ کم فضیلت ہے؟ صحابی کا چہرہ دیکھنے والا ہو ایمان، بے ایمان تو نبی کا چہرہ دیکھ کے بھی جہنم میں جائے گا۔ ہو ایماندار، لیکن صحابی کا چہرہ دیکھ لے تو اللہ اس پہ جہنم کی آگ۔ چلو انشاءاللہ وقت ختم ہو گیا، اتنی بات ذہن میں رکھو۔ وآخر دعوانا